السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میرال، گڑیا کیا میں اندر آ جاؤں؟ ارسلان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرال نے اپنا دوپٹہ شانوں پر درست کرتے اجازت دی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ارسلان کے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن بات تو کرنی ہی تھی۔ میرال اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میرال، انکل اور آنٹی کے جانے کا دکھ ہم سب کو ہے۔ ان کی موت نے سب کی زندگی میں ایک خلا سا پیدا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ تم جانتی ہو کہ وہ تمہارے سرپرست ہیں، لیکن اب وہ نہیں رہے تو ساری ذمہ داری اب شہرام کی ہے۔ ایسے میں بغیر کسی حوالے کے وہ تمہاری ذمہ داری اٹھا نہیں سکتا۔ میرال نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ارسلان نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کا ریئیکشن ارسلان کو ڈرا رہا تھا۔ میرال، میں چاہتا ہوں کہ تم اور شہرام مضبوط بندھن میں بن جاؤ۔ نکاح کی صورت میں وہ اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھا پائے گا اور میرے دل کو بھی تسلی رہے گی۔ میرال حوانکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی جیسے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ آپ کو ایسا کس نے کہا؟ یہ سب کسی نے آپ کو بولنے کے لیے بھیجا ہے؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ ارسلان نے لب بھینچ لیے۔ اس کا رد عمل سوچ سے زیادہ برا تھا۔ تم باہر جاؤ ارسلان، میں خود اسے اپنے انداز میں ڈیل کر لوں گا۔ جب میرال ارسلان کے بہت بولنے پر بھی نہیں مانی تو ناچار شہرام کو اس کے کمرے میں داخل ہوتے اسے بھیجنا پڑا۔ ارسلان سر ہلا کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ نکاح خواہ آنے والے ہیں، تیاری کرو۔ اب میں مزید کوئی اور بات برداشت نہیں کروں گا میرال افندی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ سرخ انگارہ آنکھیں کسی کو بھی دیکھنے سے ہی خاکستر کر سکتی۔ آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہاں، اپنی عزت نفس کو کچل کر میں نے آپ سے محبت کا اظہار کیا تھا، جب آپ نے مجھے ٹھکرا دیا اور اب اپنانے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا تھا میری بہت محبت کا خون کیا ہے آپ نے، جو مرتے دم تک میرے دل میں دوبارہ زندہ نہیں ہوگی۔ وہ چیخی، چہرہ آگ اگلنے لگا، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھائی، اس کا چہرہ سب کچھ گڑمڑ ہونے لگا۔ میرال کی کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ ناگواری سے بولا، لہجہ سرد ہو گیا، خون کو جما دینے والا سرد۔ نہیں ہوں میں ہوش میں نہیں کروں گی یہ نکاح، سن لیا آپ نے؟ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح۔ وہ چٹخ کر بولی، چہرہ لہو چھلکا رہا تھا۔ اب شہرام کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ ایک جست میں میرال تک پہنچا۔ اتنی سخت گرفت پر میرال کی آنکھیں نم ہوئی، مگر وہ بے رحم بنا کھڑا رہا۔ کیسے نہیں کرو گی؟ ایک وقت تھا جب تم ہی مجھ سے شادی کرنے کے لیے منتیں کر رہی تھی، تو اب کیا ہوا؟ میری محبت کا دم بھرنے والی میرال کی محبت چند دن بھی نہیں ٹک سکی، اتنی جلدی دل بھر گیا تمہارا؟ تب تو میرے پیروں میں بھی گرنے کو تیار تھی، تو اب ایسا کیا ہوا؟ اب تو میں خود رضامند ہوں۔ خون کو جماتا اس کا سرد لہجہ آج سے پہلے میرال نے نہیں محسوس کیا تھا۔ کچھ تھا کہ وہ ان بھوری سرخ آنکھوں سے خائف ہوتی نظریں چکا گئی۔ دل پسلیاں توڑ کے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ جوانی کی نئی دل میں پھوٹتی کومپل جیسی محبت تضاد اس پہ یہ جان لیوا قربت، وہ کپ کپا کے رہ گئی۔ دور ہوں پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ اپنی بند ہوتی سانسوں کو سنبھالنے کے لیے بولی، ورنہ کسی بھی وقت یہ سانسیں تھم جاتی اور وہ ہار جاتی۔ اپنا دل، اپنی انا، سانسیں تو میں تمہاری تنگ سے تنگ کر دوں گا، بس ایک بار میری تحویل میں آ جاؤ۔ آگ اگلتی اس کی بھوری آنکھیں مقابل کے پورے وجود کو اپنی نظروں کی تپش سے خاک کر دینے کو تھی۔ میری محبت کو تو آپ نے نادانی کا نام دے دیا تھا، پھر اب کیوں میرے دل کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں؟ میری ضد تھی نا، تو کیوں پورے ہونے دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ اب اس بارے میں بات نہیں ہوگی۔ اپنی بات سے اب میں آپ کو مکرنے نہیں دوں گی۔ اس نے شہرام کے سینے پر مکوں کی برسات کرتے اسے دور ہونا چاہا۔ اس کے جتنا قریب رہتی پھر سے سب کچھ بھول کے بس اس کی ہو جاتی۔ شہرام نے اسے بے قابو ہوتے دیکھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو لاک کرتے پیچھے موڑا۔ بس، بہت بولتی ہو تم، اتنا بولو جتنا بعد میں سہ سکو۔ چپ، ایک دم چپ۔ اپنا آہنی ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتے اس کے سارے الفاظ منہ میں گم کر گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نہیں ہوں گی میں چپ، چھوڑیں مجھے۔ اس کے اثار میں پھڑ پھڑائی براؤن بالوں کی لٹیں چہرے سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ پہلے والی چہکتی ہوئی میرال سے یکسر مختلف مرجھائی ہوئی تھی۔ اپنی کلائی پہ اس کی سخت گرفت محسوس کرتے اپنی کلائیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے تو کبھی کسی نے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، جبکہ شہرام کے آج تیور ہی نرالے تھے۔ چھوڑ رہا ہوں، اگر تم تمیز سے کھڑی رہو۔ ذرا سے دنوں میں تم تمیز بھول گئی ہو ساری کے سامنے کون کھڑے؟ سارے لحاظ اور شرم کہیں رکھ کے بھول گئی ہو شاید۔ اب تمہارے یہ ہاتھ چلے تو بازوؤں سے الگ کر دوں گا۔ شہرام اس کے کان کے پاس خورایا۔ دہکتی گرم سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے نکاح کرنے کا۔ اپنی اس چھوٹی سی عقل میں یہ بات جتنی جلدی بٹھا لو تو بہتر ہے۔ تمہاری محبت میں پاگل ہو کے نکاح نہیں کر رہا، جو اس طرح نخرے دکھا رہی ہو، اور نہ مجھے تمہاری منتیں کرنی ہیں۔ یہ سب مصلحت کے تحت ہو رہا ہے تو چپ چاپ قبول کر لو جیسا ہو رہا ہے۔ اسے ہونے دو، ورنہ یہ لوگ تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ان کے لیے ہم دونوں نامحرم ہیں جو اس اکیلے گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں کسی کے پاس نہیں بھیج سکتا فی الحال تمہیں۔ ابھی نکاح کرنا ہے صرف، باقی یہ محبت جسے خرافات اپنے ذہن سے نکال دو۔
اتنی ہی محبت کا راگ الاپتی رہتی ہو تو ثبوت تو اپنی محبت کا۔ نامحرم محبتیں صرف رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اپنی ضد چھوڑ کے بنا لو اپنی محبت کو اپنا محرم۔ کیا آخری موقع ہے تمہارے پاس میرال افندی؟ میرال پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ستمگر کو شکوہ کرا نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ نظریں چرا گیا۔ کیا کہتی؟ کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو بدلے میں محبت چاہی تھی، لیکن وہ صرف یہی چیز اسے دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی محبت کا امتحان لینے کے لیے وہ صفاقے سے اس کے مقابل کھڑا تھا، پھر کہاں کی ضد اور انا سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اپنی کم مائگی کا احساس اسے رلا رہا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں فقط ہم نے اداکاری کی، لوگ سمجھتے ہیں چراغوں کی طرفداری کی۔ ہم نے جلتی ہوئی چھاؤں پہ بہت گریا کیا، ہم نے ناکام محبت کی عزاداری کی۔ اب تو روتی ہوئی آنکھوں سے لہو پھوٹ پڑا، مفتی عشق بڑی دیر میں حد جاری کی۔ روک لینا تو کجا، مجھ سے یہ پوچھا بھی نہیں تم نے کیوں شہر بدر ہونے کی تیاری کی۔ کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ سے گرنے نہ دیا۔ ہم نے تاریخ بدل دی ہے علمداری کی، مر گئے جب تو یہی لوگ گواہی دیں گے۔ ہم نے تعمر محبت کی شجرکاری کی، دل سمجھتا تھا بہت عشق سہولت دے گا، اور کم بخت نے جینے میں بھی دشواری کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، میں ارسلان سے بات کرتا ہوں، اگر وہ نکاح کے لیے راضی ہو گیا تو اس سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ اس نے بے دردی سے میرال کا دل چھلنی کر دیا۔ وہ تڑپ اٹھی، کیسے اس کے علاوہ کسی کے دسترس میں جا سکتی تھی؟ شہرام نے بغور اس کا فک ہوتا چہرہ جانچتے اپنے ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ ارسلان بھائی ہیں میرے، آپ اسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مجھے منظور ہے، آپ بلا لے مولوی صاحب کو، بھیگی آواز میں کہا گیا۔ شکوہ کرنا نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہرام نظریں چرا گیا۔ شہرام اسے قابو کرنا چاہتا تھا جو خون خوار شیرنی سے بھیگی بلی بن چکی تھی۔ شہرام اس بات میں سر ہلاتا لب بھینچ کے چلا گیا۔ ایک اسی لڑکی کی خوشی کی خاطر وہ زمین آسمان ایک کر دیتا، اور آج اسی کے غم کی وجہ بن گیا۔ میرال اس کے جانے کے بعد ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ پیر در پہ لگنے والے جھٹکوں نے اس کی نازک جان آدھی کر دی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر شہرام کی انگلیوں کا چلتا لمس محسوس کیا تو ہاتھ کے پشت سے بے دردی سے اپنے ہونٹ رگڑے۔ پہلے میرے حقیقی ماں باپ اور اب آپ دونوں ماں باپ، آپ کے جانے کے بعد شعری بھی بدل گئی، آپ کی میرو ٹوٹ گئی۔ مجھے محبت کے مرض نے اتنی سی عمر میں موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ دل میں سلمہ بیگم سے مخاطب تھی، چہرے پر چھائے کرب کے تاثرات اسے قابل طرز بنا رہے تھے۔ محبت کو پا لینے کا سرور کہیں نہیں تھا، اذیت ہی اذیت تھی۔ تیری داستان بے وفائی میرے چہرے پر رقم ہے، زندگی میں صرف سوزش غم ہے، تیری بے وفائی کا غم، تیری بے تنائی کا غم، تیرے مغرور لہجے میں جھلکتی ہتک کا غم، دل بے تاب کی نارسائی کا غم، پاکیزہ جذبات کی رسوائی کا غم۔ غم ہے مجھے تیری بے رخی کا، تیرے انداز و اطوار کی بیزاری کا۔ غم ہے مجھے دھڑکن تھم جانے کا، سانس رک جانے کا، خون جم جانے کا، اور غم ہے مجھے یوں جیتے جی اپنے مر جانے کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرال فیاض ولد فیاض افندی، آپ کا نکاح سکہ رائج البگ 2 لاکھ حق مہر شہرام ریاض ولد ریاض افندی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ کانوں سے ٹکراتی مولوی صاحب کی آواز پہ اس نے اپنی آنکھیں میچیں۔ یہ لفظ اگر عام دنوں میں اس سے پوچھے جاتے تو وہ خوشی سے سرشار ہوتی، جھوم اٹھتی۔ اپنی محبت کو تعمر کسی رشتے میں باندھ لینے کی خوشی کا کوئی مول نہیں ہے۔ اسے تو ہمیشہ سے شہرام افندی کے لیے بنایا گیا تھا، مگر وہ سمجھ ہی نہ سکا ان دونوں کی قسمت جڑی تھی یا یہ میرال کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ جب وہ چاہیے تھا تو وہ میسر ہی نہیں تھا، یہ صرف نکاح تھا، اس میں محبت کہیں نہیں تھی۔ ارسلان نے اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرال، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہی ہیں، جواب تو بیٹا۔ قبول ہے، پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ آنکھ سے ایک آنسو گر کر بے مول ہوا۔ میرال فیاض ولد فیاض افندی، آپ کا نکاح سکہ رائج البگ 2 لاکھ حق مہر شہرام ریاض ولد ریاض افندی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر دہرایا۔ میرال کو ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی، لمبے لمبے سانس لیتی وہ اذیت کا شکار تھی۔ انہیں بے رنگ کپڑوں میں ملبوس اسے اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ کسی عورت نے اس کے سر پر سرخ دوپٹہ ڈال کے گھونگھٹ نکال دیا، سب کی آنکھوں میں اس کے لیے ترہم تھا۔ شہرام افندی، آپ نے مسلسل میری محبت کی توہین کی ہے، آپ کا رویہ میرے دل میں آپ کی محبت کم نہیں کر سکا، پر اب محبت کا نام میرے لبوں پر نہیں آئے گا۔ دل روئے گا، چیخے گا، لیکن میں اپنی محبت کی توہین پھر سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے سب اللہ کے حوالے کر کے قبول ہے کہا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ دہرایا تو پھر سے قبول ہے کہہ کے چند کاغذات پر سائن کرنے کے بعد اس نے اپنے تمام حقوق اس ستمگر کو سونپ دیے۔ ارسلان اسے دعا دیتا کمرے سے چلا گیا۔ اب مولوی صاحب لاؤنج میں آئے جہاں شہرام کے ساتھ محلے دار بیٹھے تھے۔ سہاگ بھی آ چکا تھا۔ شہرام ریاض ولد ریاض افندی، آپ کا نکاح سکہ رائج البگ 2 لاکھ حق مہر میرال فیاض ولد فیاض افندی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ شہرام کا چہرہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا، جبکہ دل میں تباہ کاریوں کا جہاں آباد تھا۔ ایک کے بعد دیگر لمحات آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میرال جب 10 سال کی تھی تو پاکستان آئی تھی، اسے اردو بھی ٹھیک سے بولنا نہیں آتی تھی۔ شہرام اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ خود کالج میں تھا۔
میرال کے کھانے پینے کا بھی ذمہ اس نے اپنے سر لے لیا تھا. اسے پڑھانا اور سونے سے پہلے کہانیاں سنانا. اسے پتہ نہیں چلا کب وہ میرال کا عادی ہوتا گیا. اس کی ذرا سے تکلیف پر تڑپ اٹھتا, اس کے ساتھ اپنی سنجیدہ طبیعت کے خلاف بچی بن جاتا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ایک بار میرال جب چھٹی جماعت میں تھی, ایک لڑکا اسے دھکا دے دیا تھا, جس پر وہ روتی ہوئی آئی. میرال اپنا ہر دکھ سکھ شہرام سے کہنے کی عادی ہو گئی تھی, اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد تو شہرام اس کی جان سے بڑھ کر خیال رکھنے لگا تھا. وہ اس کے عزیز چاچو کی اکلوتی بیٹی تھی. شہرام نے اسی وقت اس لڑکی کی کمپلین کرتے اسے میرال سے سوری کروایا. اس کی بیجا ضدیں ماننا جسے شہرام افندی پر فرض تھا, جس پر اسے اکثر ڈانٹ پڑتی رہتی تھی. اور آج وہی میرال افندی اس کے نکاح میں آنے والی تھی, اس سے محبت کی دعوے دار. اس نے کبھی میرال کے بارے میں یہ سب نہیں سوچا تھا, مگر شاید قسمت کو یہی سب منظور تھا. وہ پہلے میرال کے کانٹا تک چپ جانے پر آسمان سر پر اٹھا لیتا, اور اس بار اپنے ہی ہاتھوں سے اس کا دل لہو لہان کر دیا. سہاگ کے ٹہوکا دینے پر وہ جیسے ہوش میں آیا. قبول ہے, لبوں نے جنبش کی. مولوی صاحب نے پھر دہرایا, یہیں اس جگہ میری محبت کی لاش موجود ہے, جس پر سے آپ شان سے گزر کر جا رہے ہیں. آپ اسی راستے واپس آئیں گے, پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. میرال کی روتی ہوئی آواز کی بازکش تھوڑی کی مانند سر پر برسنے لگی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. قبول ہے, گہری سانس بھرتے کہا گیا. آج اس نے میرال افندی کو اپنے نام کر لیا تھا. یہی تو اس کی خواہش تھی, جو بہت بھیانک انداز میں پوری ہوئی. تیسری بار مولوی صاحب کے پوچھنے پر قبول ہے بولنے کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا. شہرام, انکل آنٹی کے بعد اب میرال تیری ذمہ داری ہے, اس کا خیال رکھنا. یہ مت سمجھنا اس کا کوئی نہیں ہے. میں اور ارسلان اس کے بھائی ہی ہیں. سہاگ نے اس کے گلے لگتے تنبیہ کی, کیونکہ اس کے چہرے سے کچھ بھی اخذ کرنا بے سود تھا. ارسلان بھی اس کے گلے لگا. دونوں دوست شہرام کے غم پر خود بھی غمزدہ تھے. شہرام نے تھکے ہوئے انداز میں سب کو رخصت کیا. گھر میں اب سناٹوں کا راج تھا. جہاں کبھی خوشیاں بولتی تھیں, وہاں خاموشی چھائی رہی. ماما بابا, آپ نے اپنے شہرام کو اکیلا کر دیا. میں یہ سب کیسے سنبھال پاؤں گا؟ اس نے وہیں لاؤنج میں رکھے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا. صبح سے مسلسل ہوتی ذہنی اذیت نے اسے تھکا دیا تھا. سلمہ بیگم کی میرال کو بہو بنانے کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی, مگر وہ خود یہاں ان کے خوشیاں دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھی. شہرام جلد ہی نیند کے وادی میں اتر گیا. سوتے ہوئے بھی وہ بے سکون تھا. اچانک ہوئے حادثے نے اس کی دنیا پلٹ دی تھی. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.